السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اپنے آپ کو ولی کس طرح بنا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر اس دور میں کون سا ایسا شخص ہے جو ولی کہنے کے لائق ہے؟ عموماً اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے بہت لمبے جبے کبے پہنے ہوں، اور جس نے اپنے گلے کے اندر تسمیاں لٹکا دی ہوں، جس نے اپنے آپ کو کسی درخت کے نیچے بٹھا دیا ہو، یا کوئی بیابان کے اندر کسی جگہ میں اپنے آپ کو بٹھا دیا ہے، سر جھکا دیا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، چاہے وہ مہینوں مہینوں تک نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، مہینوں مہینوں تک رب تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف بھی نہیں رکھتا ہے، ہماری نظر میں ولی ایسا شخص ہے۔ لیکن در حقیقت آپ اگر قرآن مجید سے پوچھیں کہ یہ قرآن مجید ہمیں بتا ولی کیا ہے، تو قرآن مجید آپ کو دو ٹوک الفاظ میں دو باتوں کے اندر ولی کی تعریف کراتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک تو یہ صفت بیان کر دی ان کی، لیکن ساتھ تعریف بیان کر دی۔ ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے رب تعالیٰ کا قریبی بننا، رب تعالیٰ کا دوست بننا، کتنا آسان ہے کہ ایمان لایا، ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لیا، یہ انسان ولی بن گیا بس، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی ہے، چاہے اس نے جبے کبے لگائے ہیں نہیں لگائے ہیں، لیکن کیا کر رہا ہے؟ چاہے وہ دیکھیں تقوی اختیار کر رہا ہے، داڑھی نہیں ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس شخص سے بہتر ہے کہ جس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جس نے اپنا حلیہ بھی بہت کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے اعمال خراب ہیں، اس کے معاملات خراب ہیں، اس شخص سے کئی درجہ بہتر ہے وہ۔ یہ اللہ کے قریب، اللہ کا ولی تقوی اختیار کیا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ بیلچا گینتری اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ چاہے وہ دنیا داری میں آگے نکلا ہوا ہے، ساتھ ساتھ رزق حلال کما رہا ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے، لیکن تقوی اختیار کر رہا ہے، یعنی تقوی اختیار کر رہا ہے، اپنے معاملات درست ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہر حقدار کو حق دے رہا ہے، حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے، جتنے بھی حقدار ہیں، چاہے رب تعالیٰ کی ذات ہے چاہے بندے ہیں، اور حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے، وہ اللہ کا ولی، ساتھ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقی دنیا کا جو کام بھی کرے، جس فیلڈ میں بھی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا سب سے قریب ترین بندہ ہے۔ اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھیں، ایک بندہ ظاہر شکل و صورت سے اپنے آپ کو بہت کچھ بنایا ہوا ہے، نمازوں کے قریب نہیں آ رہا ہے، تقوی اختیار نہیں کیا ہے، تو اسے ہم ولی نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اس دور میں اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے میرے بھائی، بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر میں دو الفاظ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ولی کون ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو شخص اپنے آپ کو اس دور میں گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس دور کے اندر حالیہ جو فتنوں کا دور ہے، اس دور میں بھی ولی بننا ممکن۔ شرط کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ہر ذی حق کو اس کا حق دو، اپنے معاملات درست کر لو، بس۔ باقی آپ جس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ ناجائز کام نہیں ہے، شریعت کے خلاف کام نہیں ہے، اسی کام میں لگے رہیں، وہی کام آپ کریں، ساتھ ساتھ یہ تین کام کریں۔ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پڑھیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ حقدار کو حق دیں اور معاملات درست کر لیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ امید ہے میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور دن بدن کوشش کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہو رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپنا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔